نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ان گنت بار درود و سلام سرور دو جہاں حبیب کائنات جان دو عالم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رحمت رمضان نشریات کا خصوصی پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کے دروس میں غزوہ بدر کا ایک تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ مختلف اقساط میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کا پس منظر، اس میں پیش آنے والے حالات و واقعات، اللہ رب العالمین کی مدد اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، میدان بدر میں فرشتوں کا نزول اور اللہ رب العالمین کی مدد کے کچھ اور نمونے جو آپ نے دیکھے، بارش کا ہو جانا، نیند کا آ جانا، جگہ کا اچھا ہو جانا، یہ ساری باتیں آپ سے اس سے قبل کے دروس میں شیئر کی جا چکی ہیں۔ ناظرین کرام، کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دشمنان رسول کا بھیانک انجام جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دکھایا، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ ناظرین، جب غزوہ بدر کا اختتام ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بتانے سے جس جگہ پر نشان لگائے تھے وہیں سے ان کافروں کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں، تو انہیں جمع کر کے بدر کے ایک کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جب انہیں وہاں پر پھینک دیا گیا تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ تم نے پا لیا؟ اب آپ علیہ السلام کا یہ بات فرمانا تھا کہ صحابہ کرام کو اس موقع پر ایک دھچکا لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ ان بے جان جسموں سے بات کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ آپ کا کلام سن رہے ہیں؟ اس پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی اشکال پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جب یہی بات کچھ عرصے کے بعد سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ناظرین، یہ ایک امت میں اس وقت اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میت اہل دنیا کا کلام سنتی ہے اور ہر میت کلام سنتی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے
کہ میت کسی کا کلام نہیں سنتی۔ اب یہ ایک اختلاف ہے اس وقت امت میں، اور امت بری طرح اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، اور عام طور پر یہ بات عام مجلسوں میں یا عام جگہ پر جب چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس مسئلے کو ذکر کیا جانے لگتا ہے۔ میں مختصر اگر عرض کروں تو اس کو اگر ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اسے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اگر ہم اس کو حل کرنا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی خوبصورت تشریح جو سیدہ کائنات سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ زکیہ مزکیہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اس کے بعد تقریباً بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلیب بدر میں اہل بدر کے جو کنواں تھا اس پہ کھڑے ہو کر کفار کی میتوں سے خطاب کیا تھا اور یہ فرمایا تھا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کریں، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب اور ہوگا۔ اب اگر یہاں پہ اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس بات کو لیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن امت میں یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی آسان بات کی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ انک لا تسمع الموتیٰ، اس پر بہت سی لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، مختلف مسالک کی اپنی اپنی رائے ہیں، اور اس کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش کیا ہے جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ناظرین، اس مسئلے کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر عام بندہ اس کو سمجھنا چاہے، عام بندہ اس مسئلے پر اپنی اگر سوچ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ جسے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے اس بات کو لے لیا جائے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، تو پھر کسی اور بات کی طرف دھیان جائے تو پھر گویا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے برعکس کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ مسئلہ تو یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو ہم ایک اور انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر میت ہر وقت ہر ایک کا ہر کلام سنتی ہے، تو یہ عقیدہ تو قرآن و سنت کے کلیئر ہی خلاف ہے، اور میرا خیال کہ بہت کم لوگ اس عقیدے کے قائل ہوں گے جو دنیا میں موجود ہوں گے۔ ہر میت ہر وقت ہر ایک کا ہر کلام سننے کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے کلیئر خلاف ہے۔ کچھ میتیں کچھ وقت میں کچھ خاص لمحوں میں کچھ خاص باتیں سنتی ہیں، یہ دوسرا نظریہ ہے۔ موارد مخصوصہ میں خاص موقعوں پر بمشیت اللہ کی چاہت سے، تو اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جاتا کہ موارد مخصوصہ میں خاص موقعوں پر جہاں پہ نصوص موجود ہیں وہاں پر یہ دلیل تو بن ہی نہیں سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ ہر میت ہر وقت ہر ایک کا ہر کلام سنتی ہے۔ تو یہ کنسپٹ جو ہے ناظرین یہ عقل سمجھ سے باہر ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کلام مجید میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، اور تیسری چیز ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، جب چاہے سنا دے، جس کو چاہے سنا دے۔ اب یہ جو بدر کا میدان تھا اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، اس کی ایک تشریح تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے،
اور دوسری اس کی جو ہے وہ بعض علماء نے اس کو معجزہ قرار دیا ہے۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والا، یا جو کرامت ہوتی ہے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والی، وہ ہمیشہ وہ کام ہوتے ہیں جو عموماً دنیا میں نہیں ہوتے۔ اگر وہ عام دنیا میں ان کی روٹین ہے اور ہو رہے ہیں، اور پھر وہ نبی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو جائیں، تو یہ تو کوئی نبی کی یا ولی کی کوئی معجزہ اور کرامت بنتا بھی نہیں ہے۔ ہونا ہی وہ کام ہوتا ہے معجزے اور کرامت میں جو دکھنے میں ناممکن ہوتا ہے، جو ہو نہیں سکتا، خلاف عادت کام ہوتا ہے۔ تو اب یہ بعض علماء نے اس کو معجزہ قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جہاں تک اس مسئلے کا میرے خیال میں جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے سب سے پہلے قرآن مجید پہ پرکھیں، اور قرآن مجید پہ جب ہم پرکھیں گے تو قرآن مجید اس کو کلیئر کر دیتا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو سنا سکتا ہے۔ ما انت بمسمع، مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں آپ نہیں سنا سکتے ان کو۔ کن کو؟ اچھا، ان کو جو قبور میں ہیں۔ اور یہ علماء جانتے ہیں کہ قبر کسے کہتے ہیں، قبر کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ مقر المیت، میت کا ٹھکانہ، میت کا گھر۔ تو یہ وہ گھر میت کا ہے تو اس میں میت ہے، تو میت تو پھر کسی کا کلام ہر وقت ہر ایک کا کلام سنے، تو یہ تو قرآن مجید کے خلاف بات چلی جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب اگر ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہوگی، قانون اور ضابطہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لینا چاہیے۔ جب ہم ان کی بات کو لیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ از خود ہی حل ہو جائے گا۔ سیکنڈلی، اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں مزید اس سے کوئی ضرورت ہے، اگر کچھ سمجھتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتی ہے قدرت۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہ میاں بیوی آپس میں ملیں گے، ان کا آپس میں ملاپ ہوگا، اس پہ ایک مدت گزرے گی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا، یہ ایک قانون ہے۔ اور قدرت یہ ہے کہ سیدہ مریم کے گھر میں اللہ رب العالمین بنا کسی مرد کے ٹچ کرنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، یہ قدرت ہے، اور اس میں سارا کمال اللہ رب العالمین کی ذات کا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ عام میت ہر کسی کا ہر کلام نہیں سنتی، جبکہ جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے وہ سنانے پہ قادر ہے۔ تو یہ کلیب بدر والی ایک روایت تھی جو ہم لوگوں میں مشہور ہے، اس پہ میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ تو ناظرین کرام، غزوہ بدر کا اختتام ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کامیاب و کامران لوٹتے ہیں، کیونکہ اہل حق کا مقام ہی کامیاب و کامران لوٹنا ہے۔ اسلام وہ رستہ ہے، اسلام وہ دین ہے کہ اس میں جب بھی آپ چلیں گے تو آپ کبھی ناکام نہیں لوٹیں گے، آپ ہر حال میں کامیاب ہیں۔ آپ واپس جائیں تب کامیاب ہیں، آپ آگے بڑھیں تب کامیاب ہیں۔ یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔